ہے، بہت سے لوگوں نے خود اور بعضوں کے گھر والوں نے ان کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سبوں کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ دبئی میں احمد صدیقی کے مالک جناب عبدالمجید صدیقی کا انتقال ہوا ہے، جن کے بٹکلی احباب سے بڑے گہرے روابط بھی تھے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے اپنے یہاں کام بھی دیا تھا۔ بہرحال بڑے احسانات ہیں جیسا کہ لوگوں نے بتایا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ نماز غائبانہ ان کی ادا کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی پر افسوس کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری زندگی سیر و تفریح میں گزر گئی، لہو و لعب میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، بیکار چیزوں میں گزر گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ افسوس کرتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ دل میں اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آدمی چاہتا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کی اصلاح کر دوں، اب میں اپنی کچھ فکر کروں، آخرت کی فکر کروں، اچھے اعمال میں اپنے آپ کو لگاؤں، اچھے کام کرتا رہوں۔ یہ دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی طبیعت پر یہ احساس غالب آ جاتا ہے، لیکن چونکہ ماحول ملتا نہیں ہے، کوئی مناسبت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو یہ جذبہ آہستہ آہستہ سرد ہو جاتا ہے، پھر آدمی وہی اپنی پرانی روش پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ انسانی جو فطرت ہے، اس فطرت سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے بندے غلط راستے پر جمے رہیں۔ اللہ کو روئے زمین پر فتنہ، فساد، انتشار، غلط چیزیں، گناہ یہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ کیوں نبیوں کو بھیجا؟ یہی اس کی رحمت تھی جو اپنے بندوں پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو بندوں کی ان سے زیادہ فکر ہے۔ جتنا بندہ اپنے بارے میں فکر کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی فکر کرتے ہیں۔ جتنا بندوں کو اپنی ذات سے محبت ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے موقع بندوں کے لیے مہیا کرتے رہتے ہیں۔ جو موقع اس کو سنبھلنے پر ابھارتا ہے، جو اس کو آواز دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لے، وہ اپنے آپ کو صحیح راہ پر لگائے، وہ اچھے اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنائے، ایسے موقع اللہ دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، روزے اور عبادت کا مہینہ ہے، تلاوت، دعا، استغفار کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، آپس میں ایک جٹ ہونے کا، دل کو دل سے ملانے کا، اختلافات کو بھول کر آپس میں محبت کو پیدا کرنے کا زمانہ ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا، اس کی قربت کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اب یہ مہینہ بالکل سر پر آ چکا ہے، چند دنوں کے بعد ہم اس مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اب یہ مہینہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو سنبھلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اچھے اعمال کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے غنیمت ہے، ایک فرصت ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے ایسا ماحول پیدا کر
دیا ہے کہ جو ماحول خود بخود انسان کو اس کی طرف ابھارتا ہے، اور اللہ کی یہ منشا بھی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی پرانی قوموں پر بھی روزے فرض تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ روزے رکھوا کر اللہ چاہتے کیا ہیں کہ ہماری جو زندگی رمضان سے پہلے لہو و لعب میں، گناہوں میں پڑی ہوئی تھی، اس زندگی کو ہم راہ راست پر لے آئیں۔ ہم اس مہینے میں اتنی اللہ کی عبادت کریں، اتنا اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں کہ دل کے اندر اللہ کی محبت بیٹھ جائے، دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے، دل کے اندر اللہ کا استحضار اتنا پیدا ہو جائے کہ ہر وقت ہمارے سامنے اللہ کی ذات ہو، جو بھی کام کرنا ہو ہماری نظر اللہ پر جائے، گناہ کا تصور کر کے ہمارا دل کانپ جائے۔ یہ صفت اور یہ چیز ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے رمضان میں اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں رہے اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اس مہینے میں روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، کیونکہ روزہ رکھ کر آدمی بھوکا رہتا ہے۔ جب بھوکا رہے گا اس کی شہوت کمزور ہو جائے گی، اس کا نفس کمزور ہو جائے گا۔ بھوک کا احساس غریبوں کے احساس کو اس کے اندر پیدا کرے گا کہ ایک غریب بھوک سے کتنا تڑپتا ہے، بھوک سے کتنا بے چین ہوتا ہے۔ جب ہم بھوکے رہیں گے ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہوگا، ہم بھوکے رہیں گے تو ہمارا نفس کمزور ہو جائے گا، ہماری شہوتیں کمزور ہو جائے گی، ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے گا، ہمارا جذبہ اللہ کی طرف اپنا رخ کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ تو یہ نفس کو طاقت اس سے ملتی ہے، روح کو طاقت اس سے ملتی ہے۔ پھر روزہ رکھ کر اللہ نے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کہا، روزہ رکھ کر دعا اور استغفار کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت، دعا و استغفار یہ اللہ سے تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے قریب کرنے کے ذرائع ہیں۔ قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، قرآن پر غور بھی کیجئے، دیکھیے کتنی قرآن کے اندر نورانیت ہے۔ ہر لفظ جیسے سورج کی روشنی سے زیادہ اپنے اندر روشنی رکھتا ہے۔ اگر اچھے جذبے سے، اچھی نیت سے، اچھی فکر سے اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں گے تو اس کی روشنی سے ہمارا دل منور ہو جائے گا۔ جب دل کے اندر روشنی آ جائے گی، خود بخود دل کے اندر کی جو کمزوریاں ہیں، جو ہوس ہے، جو نفس ہے، جو نفرت کے جذبات ہیں، جو غلط فکریں ہیں، وہ خود بخود دھل جائے گی۔ جیسے سورج آتا ہے تاریکی خود بخود چھٹ جاتی ہے، جیسے پانی ڈالتے ہیں تو گندگیاں خود بخود دھل جاتی ہے، ایسے ہی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے الفاظ کی نورانیت سے، اس کے الفاظ کی پاکیزگی سے دل منور ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کے نام نے رونے کا یہ موقع ہے، گڑ گڑانے کا موقع ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا موقع ہے، اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے تر کرنے کا موقع ہے، اللہ کے سامنے استغفار کرنے کا موقع ہے، صدقہ و خیرات کر کے اپنے دل سے مال کی محبت کو نکالنے کا موقع ہے، دل کی صفائی کا موقع ہے، صدقہ و خیرات کر کے اللہ کے پاس نیکیوں کے حاصل کرنے کا یہ موقع ہے۔ یہ موقع آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کا بھی موقع ہے۔ دل صاف ہو جائے گا، دل سے کدورت گندگیاں دھل جائے گی تو پھر دل آئینہ بن جائے گا، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، کن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے آپ پر اثر نو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر اس مہینے سے اگر ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اس مہینے کو اللہ سے قربت کا ہم نے ذریعہ نہیں بنایا، اس مہینے کو اپنی اصلاح اور اپنے اندر تبدیلی کا ذریعہ نہیں بنایا، پھر کس چیز سے ہم اپنے اندر تبدیلی کی امید کر سکتے ہیں؟ اللہ تو چاہتے ہیں کہ بندہ اس سے قریب آ جائے،
حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک قدم بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت 10 قدم اس کے آگے بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے زیادہ ہم سے قریب آتے ہیں جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہ مہینہ ہمیں نیکیوں کی دعوت دیتا ہے. یہ مہینہ نفس کو صحیح چیز کی تربیت پر آمادہ کرتا ہے. اس مہینے کے جو اعمال ہیں وہ نفس کی تربیت کرتے ہیں. اس مہینے میں زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے کہا گیا. کھانے پینے سے ہم رک کر صبر کرتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا جذبہ اور اس کی طاقت اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں. حلال چیز سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں تو بدرجہ اولا حرام سے بچنے کی اللہ توفیق دے گا. روزہ رکھ کر کہا گیا کہ من لم یدع قول الزور، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ فی حاجت من ان یدع طعامہ و شرابہ. اگر آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، غلط کام کرنا نہیں چھوڑتا ہے، پھر اللہ کو اس کو بھوکا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. بھوکا رکھوانا مقصود نہیں ہے، بھوکا رکھوا کر ہم سے اچھے کام کروانا مقصود ہے. تو روزہ رکھ کر زبان پر بھی کنٹرول کرنے کی مشق کروائی جاتی ہے، برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی مشق کروائی جاتی ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق، کہ اگر کوئی روزے سے ہے تو پھر وہ زبان سے بری بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، گناہ کا کام نہ کرے. بلکہ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی اس کو گالی دے تو کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہتا. تو یہ ہمیں مشق کروائی جاتی ہے. نفس کو اچھائی کا عادی بنایا جاتا ہے. برائیوں سے روک کر، بعد حلال چیزوں سے روک کر نفس کے اندر برداشت کی طاقت پیدا کی جاتی ہے، زبان پر کنٹرول کی طاقت اور صلاحیت پیدا کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں اور اللہ سے ہم اپنا تعلق جوڑ دیں اور خوب اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں. دیکھیے پھر اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے، کیسے ہماری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قریب کریں گے اور ہماری ترقی کس طرح سے اللہ تعالیٰ کروائیں گے. تو ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اچھے کام کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے ہمیں آمادہ کرنا چاہیے اور ابھی سے اس کی نیت اور اس کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.